السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس جگر جمشید آپ کو جماعت ہفتم کے اسلامیات کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت۔ آئیے عزیز طلباء، ہم سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما کر 25 ذی الحج سن 10 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے۔ ہر سال کی طرح اس دن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر گئے۔ وہاں کافی دیر تک اپنے جانثاروں کے لیے دعا فرماتے رہے اور واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم انشاءاللہ جلد تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہی دوں گا، تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں یہاں بیٹھا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں اور مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں۔ سن 11 ہجری ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی نماز جنازہ ادا فرما کر واپس گھر تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں اس زہر کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جو مجھے خیبر میں یہودی عورت نے کھانے میں ملا کر دیا تھا۔ شدید بخار اور درد کی تکلیف دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ بدھ کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر غمزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی طرف سے صحابہ کرام میں تشویش پھیل گئی۔ دوسری جانب حفاظت دین کے غرض سے عیسائیوں سے معرکہ بھی درپیش تھا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر ترتیب دے چکے تھے۔ مسلمان بھی بے چین تھے کہ رومی عیسائیوں پر اسلام کی برتری واضح کر دیں۔ جمعرات کے روز طبیعت ناساز ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اپنی مبارک دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ ہفتہ یا اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے آگے بائیں جانب بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرے، چاہے تو اللہ کے پاس جو انعام و اکرام ہے اسے اختیار کرے۔ چنانچہ اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس اشارے کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ سارے مسلمان رنجیدہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ بروز پیر جب صحابہ مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کی کھڑکی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ سرکا کر مسلمانوں کی نماز کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر اطمینان بھرا تبسم نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل طور پر لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ لوگوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس پر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے اور دیگر صحابہ بھی فرط مسرت سے نماز توڑنے ہی والے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کا اشارہ کیا اور پھر پردہ گرا دیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور خبردار غرور مت کرنا، میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں اور سدرۃ المنتہا میری منزل ہوگی۔ صحابہ کرام ان الفاظ کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے اور آبدیدہ ہو کر بغور سن رہے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کفن اور جنازے کے بارے میں گفتگو کی تو صحابہ پر شدید گریہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رہے تھے، غسل اور کفن کے بعد مجھے قبر کے کنارے رکھ دینا، پھر ایک ساتھ کے لیے چلے جانا۔ سب سے پہلے میرے دو دوست، میرے ہم نشین حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اور پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر سمیت یہ سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد، پھر عورتیں، پھر یکے بعد دیگرے، تم سب بغیر کسی امام کے نماز جنازہ یعنی درود و سلام ادا کرنا۔ کوئی بین کر کے چلانے والی عورت مجھے اذیت نہ پہنچائے۔ میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں انہیں میرے سلام پہنچانا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا اور جس نے میری پیروی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ ماہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے اجازت طلب کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض کریں۔ پھر یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ بوقت وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ وصال کے وقت ایسی مسحور خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے کبھی نہ سونگھی تھی اور میرے ہاتھوں سے یہ خوشبو کئی ہفتوں تک آتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جیسے ہی عام ہوئی، حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ گیا۔ صحابہ کرام پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لوگ صدمے سے بے ہوش ہو گئے، بچے بڑے، عورتیں، غلام، سب ایسے شفیق آقا کی جدائی میں بے حال تھے۔ بڑے بڑے جیت صحابہ اپنی کیفیت پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ اس کڑے وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے نہ صرف خود کو قابو رکھا بلکہ دیگر صحابہ کو بھی حوصلہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر گئے کہ ہر نبی اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں بنائی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جسے روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ روضہ رسول کے سامنے قبلے کی طرف سنہری جالیاں بنائی گئی ہیں اور اوپر خوبصورت سبز گنبد تعمیر کیا گیا ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان وہاں حاضر ہو کر عقیدت و احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا کوئی بندہ کہیں بھی مجھ پر درود پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارے درود آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اسی طرح قبر کے زندگی انسانی عقل میں نہیں آتی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اپنے زندہ ہونے کی خود خبر دی ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس زندگی کی کیفیت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد صحابہ کرام کو صبر آیا اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے مجاہدین کو اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق جہاد پر روانہ کیا۔ الحمدللہ 40 دن بعد ہی مجاہدین اس مہم سے فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے مدینہ واپس پہنچ گئے۔ غمزدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بابا جان اور اللہ کے رسول کی وصال کی خبر پر دعا کی، اے پروردگار فاطمہ کی روح کو اپنے حبیب کی روح کے پاس پہنچا دے، اے رب العالمین مجھے اپنے رسول کا ہم نشین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ طلباء و طالبات، گھر کے کام میں آپ سبق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کا صفحہ عنوان بنائیں گے اور صفحہ نمبر 56 پر دی گئی مشق نمبر 1 جملے مکمل کریں کاپی میں کریں گے۔ اگلے لیکچر نمبر 4 تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔